ہر مرد و زن اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے نہیں مرنا، دوسروں کو مرنا ہے۔ یہ حادثہ، یہ سانحہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک وہمہ ہے جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی ضرور آنا ہے جس دن ہم نے چلے جانا ہے، جس دن ہم زمین سے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے، جس دن ہمارا دنیا میں وجود نہیں ہوگا، جس دن ہمارا دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہی ماہر فن، کتنے ہی ترم خان ایسے ہیں جنہیں آج کوئی نہیں جانتا، مگر وہ اپنے وقت کے بڑے نام تھے۔ ہم بھی اپنے بڑوں کو نہیں جانتے، ہمیں اپنی تاریخ کا بھی نہیں پتہ۔ ہم کل کی باتیں تو جانتے ہیں، مگر 100 سال پہلے جو قبرستانوں میں دفن ہو گئے، آج ان کے نام تک کا بھی نہیں معلوم۔ انسان اتنا چھوٹا ہے کہ پوری کائنات میں ایک زمین میں ایک ملک میں ایک صوبہ، ایک صوبے میں ایک شہر، اور ایک شہر میں ایک انسان۔ یہ ہے اس کی ویلیو کہ اسے دفن ہونے کے لیے 6 فٹ زمین چاہیے۔ اس کے بعد مٹی، گرد و غبار، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا کس قدر بے بسی ہے۔ کھربوں سال کا فاصلہ ہے جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، پھر نامعلوم کتنے کھرب سال کا فاصلہ ہے پھر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مرے گا، پھر نامعلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے درمیان اس کی مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جس میں ہمارے کھیل ہوتے ہیں، جس میں کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، جس میں گڑیا کی شادی ہے، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک کینڈی بھی بہت ہوتی ہے۔ آخر کار ہم پڑھنے لگتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شعور آتا ہے، شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لا علمی ہوتی ہے، کیونکہ شعور نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ شعور آنے کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ، نہ اسکول و کالج کے ساتھ۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ایک دانشور کہتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والے خالق کے خیال میں تھا، پھر اس کی تخلیق کی گئی۔ جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں، دوسری مخلوق سے بہت افضل ہوں، دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں صرف پیدا ہو جانا اور مر جانا زندگی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آئی تو وہ فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر تو نباتات کے لیے ہے، انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستخط دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ قوانین انسان کے لیے ہے۔ جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر ہیرا بن جاتا ہے۔